بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا دبئی میں تیسرا دن تھا اور میں بے انتہا خوش تھی۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ کبھی یہاں آؤں گی اور گھوموں پھروں گی۔ پہلے 2 دن میرے بہت اچھے گزرے تھے اور مجھے امید تھی کہ آج تیسرا دن بھی ایسے ہی گزرے گا۔ میرا شوہر مجھے ایک ریسٹورنٹ میں لے آیا۔ میں اور میرا شوہر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے کہ ایک دم ایک لڑکا میرے پاس آ کر بیٹھ گیا اور بے تکلفی سے میرا ہاتھ پکڑ کر بولا، کیسی ہو ثانیہ تم؟ میں تو ایک دم اچھل کر رہ گئی کہ اس لڑکے کو میرا نام کیسے پتا، جبکہ میں تو اسے جانتی تک نہیں تھی، نہ ہی مجھے یہ علم تھا کہ وہ مجھے کیوں بلا رہا ہے۔ ابھی میں یہ سوچ کر پریشان ہی ہو رہی تھی کہ میرے شوہر نے اس سے غصے سے پوچھا، کون ہو تم اور میری بیوی کو کیسے جانتے ہو؟ میرا شوہر اسے اور مجھے مشکوک نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ لڑکا کہنے لگا، یہ میری بہت اچھی دوست ہے، میں اسے کیسے نہیں جانتا ہوں گا، ہماری سوشل میڈیا پر دوستی ہوئی تھی اور اس نے مجھے آج یہاں ملنے کے لیے بلایا تھا۔ اس لڑکے کے منہ سے یہ سن کر میری رنگت فک ہو گئی۔ وہ یہ سب کیا کہہ رہا تھا؟ میں تو اسے جانتی تک نہیں تھی اور وہ کیوں مجھے اس طرح میرے شوہر کے سامنے غلط بنا رہا تھا؟ میں نے روتے ہوئے اپنے شوہر کو کہا، میں اس لڑکے کو نہیں جانتی، یہ سب جھوٹ کہہ رہا ہے، مجھے نہیں معلوم یہ کون ہے اور ایسا کیوں کہہ رہا ہے۔ میرے شوہر نے غصے سے مجھے دیکھا اور باہر آ گیا۔ اس لڑکے نے جیسے ہی میرے شوہر کو باہر جاتے دیکھا، وہ بھی ہنستے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ میں بھاگ کر اپنے شوہر کے پیچھے گئی۔ وہ مجھ سے ناراض ہو گیا تھا۔ میں نے اسے بہت یقین دلانے کی کوشش کی کہ میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں، میں تو اس شخص کو جانتی تک نہیں، مگر میرے شوہر نے میری کسی بات کا یقین نہیں کیا۔ اس وقت وہ بہت غصے میں تھا، مجھے اس کے غصے سے بہت ڈر لگ رہا تھا، اسی لیے میں چپ ہو گئی، مگر اس نے تو حد ہی کر دی، مجھے بد کردار بنا ڈالا۔ کہنے لگا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری بیوی اتنی گھٹیا نکلے گی، تم ایک بد کردار لڑکی ہو۔ یہ سن کر مجھے غصہ آ گیا، اگرچہ ہماری نئی شادی تھی اور ہم ایک دوسرے کو پہلے سے نہیں جانتے تھے، مگر پھر بھی اسے میری باتوں پر یقین کرنا چاہیے تھا۔ ہماری لڑائی بڑھنے لگی، یہاں تک کہ میرے شوہر نے مجھے غصے میں طلاق دے دی۔ میں طلاق کے الفاظ سنتے ہی ایک دم ساکت رہ گئی۔ وہ مجھے طلاق دینے کے بعد رکا نہیں بلکہ وہاں سے چلا گیا۔ میں وہیں رونے لگی کہ اب میرا کیا ہوگا، میں کہاں جاؤں گی؟ میں انجان شہر میں انجان لوگوں کے بیچ منجھدار میں اکیلی کھڑی تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے میں کسی سمندر میں تنہا رہ گئی ہوں۔ میرے پاس کوئی ذات راہ نہیں تھی، میرے پاس کوئی آسرا نہیں تھا، میرے پاس کوئی سہارا نہیں تھا۔ میں بالکل اکیلی تھی، میں کہاں جاتی، میں کس سے فریاد کرتی؟ میرا رو رو کر برا حال تھا۔ اتنے بڑے شہر میں اکیلی رہ گئی تھی، میرا کوئی بھی نہیں تھا، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ واپسی کے سارے راستے بند تھے، میرے پاس تو ایک پیسہ بھی نہیں تھا کہ میں اپنے ملک ہی واپس چلی جاتی۔ میں پیدل جانے کتنی دیر چلتی رہی اور انہی سوچوں میں جانے کہاں سے کہاں چلی گئی۔ شام ہو گئی تھی، بھوک کی وجہ سے چلنا محال ہو گیا تھا۔ میں صبح سے بھوکی تھی۔ میں وہیں روڈ پر بیٹھ کر رونے لگی، ایسے لگ رہا تھا جیسے میں یہیں پر بھوک سے مر جاؤں گی۔ جب بھوک نے بہت زیادہ زور پکڑ لیا تو میں بھیک مانگنے پر آ گئی تھی۔ اب شاید یہی حل بچا تھا میرے پاس۔ کچھ دیر ہی گزری تھی کہ میرے پاس ایک بہت بڑی گاڑی آ کر رک گئی۔ اس میں سے ایک عورت اور ایک مرد باہر نکلے اور مجھ سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم اس قدر پریشان کیوں بیٹھی ہو؟ میں نے انہیں ساری بات بتائی، اپنی آپ بیتی انہیں سنائی۔ ان لوگوں نے مجھے کہا کہ ہمارے ساتھ آؤ، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ میں پریشان ہو گئی۔ میں اتنا بڑا صدمہ اٹھا چکی تھی کہ کسی پر اعتبار کرنا اب مجھے غلط لگ رہا تھا۔ میرا جو اپنا تھا، سب سے قریبی تھا، اس نے مجھے دھوکہ دے دیا تھا۔ وہ اس انجان اور اجنبی شہر میں مجھے اکیلا چھوڑ گیا تھا، تو میں اجنبی لوگوں پر کیسے بھروسہ کر سکتی تھی؟ مگر جب اس عورت نے اصرار کرنا شروع کر دیا تو میں اس کے ساتھ اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی، کیونکہ رات ہونے والی تھی اور میں یہاں کسی کو جانتی تک نہیں تھی۔ جس ہوٹل میں اپنے شوہر کے ساتھ ٹھہری تھی، مجھے تو اس کا ایڈریس تک نہیں پتا تھا۔ خالی ہاتھ میں سڑک پر رات کیسے گزارتی؟ اسی لیے مرتی کیا نہ کرتی، مجھے اس عورت پر اعتبار کرنا پڑا۔ جس گھر میں وہ مجھے لے کر آئی، اسے دیکھ کر میری آنکھیں کھل گئیں۔ اتنا خوبصورت، اتنا بڑا محل جیسا گھر تھا جس کو دیکھ کے میں دم بخود رہ گئی۔ وہ مجھے کمرے میں لے کر آئی اور کہنے لگی کہ تم آرام کرو، کپڑے بدل لو، پھر کھانا کھا لو۔ جب میں نے الماری کھولی تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہاں پر ڈھیر سارے ملبوسات تھے اور وہ صرف میرے ہی ناپ کے تھے۔ ان میں سے ایک لباس میں نے بدل لیا اور پھر ملازمہ مجھے بلانے کے لیے آ گئی۔ ٹیبل پر انواع و اقسام کی کھانے کی اشیاء سجی ہوئی تھیں۔ یہ سب تو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔
भूख से मेरा बुरा हाल था। मैं खाने पर टूट पड़ी। वो औरत मुझे तरहम भरी निगाहों से देख रही थी, जैसे उसे मुझसे बहुत हमदर्दी महसूस हो रही हो। खाना खाने के बाद मुझे उसकी निगाहों से शर्मिंदगी महसूस होने लगी कि जाने वो क्या सोच रही होगी, मगर उस औरत ने मुझे कुछ न कहा। कितने दिन हो गए थे मुझे उस घर में रहते हुए। मैं अक्सर ये सोचती थी कि न जाने कौन लोग हैं ये और इन्होंने मुझे क्यों पनाह दे रखी है। उस घर में मैंने उस औरत के अलावा बाकी सिर्फ मुलाजिमीन को ही देखा था। मैं नहीं जानती थी कि ये घर उस औरत का है या उसके किसी रिश्तेदार का, और उसके ख़ानदान में कौन कौन है। एक दो बार मैंने उससे पूछने की कोशिश की थी, मगर वो मेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं देती थी। मैं हैरान परेशान सी रह गई थी कि इन लोगों ने मुझे क्यों पनाह दे रखी थी। ये मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे, यहाँ तक कि उन लोगों ने मुझसे किसी किस्म का कोई सवाल भी नहीं पूछा था, बल्कि मेरा घर वालों से राब्ता भी करवा दिया था। मैं जो पहले शक में मुब्तला हो रही थी कि इन लोगों का मुझे यहाँ रखने का कोई गलत मकसद तो नहीं, अपने घर वालों से बात करवा देने पर मेरी तसल्ली हो गई कि ये औरत मेरे साथ कुछ बुरा करना चाहती तो मेरा राब्ता ही क्यों करवाती। उस औरत ने मुझे कहा था कि जल्द ही तुम्हें वापस भिजवाने का इंतज़ाम कर दिया जाएगा। तुम पहले ही अपने माँ बाप को कुछ भी बताकर परेशान मत करना। मैं सोचने लगी कि ये कितनी अच्छी औरत थी और कितनी मेहरबान थी। उसे मुझसे हमदर्दी थी। भला ऐसे लोग कहाँ पाए जाते हैं। मगर मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही थी कि इन लोगों का मेरे साथ जब कोई रिश्ता नहीं है, कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो ये लोग मुझसे इतनी हमदर्दी क्यों कर रहे थे। ये लोग मेरी क्यों मदद कर रहे हैं। क्योंकि आजकल के ज़माने में बिना लालच के तो कोई किसी की मदद नहीं करता, तो फिर क्या वजह है, और इस बात से इन लोगों को क्या हासिल होगा। कितने ही सवाल थे जो मुझे घेरे रहते थे और मैं सोच सोच कर परेशान होती रहती थी कि आजकल के ज़माने में किसी पर भरोसा करना पता नहीं ठीक है या नहीं। एक दिन मैंने उस औरत से कहा कि मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं कब तक आप लोगों पर बोझ बनी रहूँगी। अपनी ज़रूरतों के लिए आप लोगों की तरफ देखती रहूँगी, मुझे यहाँ से जाने दें। वो औरत मुझे डांट डपट कर बोली कि खबरदार, आज तो ये बात कह दी है, आइंदा ऐसी बात ना करना, तुम हम लोगों पर बोझ नहीं हो। फिर मैंने उसे कहा कि ठीक है, जहाँ आपने मेरी इतनी मदद की है वहाँ आप मुझे वापस भिजवाने का भी इंतज़ाम कर दें। तो वो औरत कहने लगी कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हें वापस भिजवाने का इंतज़ाम कर दूँगी, मगर इसमें थोड़ा वक्त लग जाएगा, क्योंकि तुम्हारे कागजात तो तुम्हारे शौहर के पास थे और तुम्हारे शौहर का कुछ अता पता नहीं है कि वो कहाँ पे है। नए सिरे से तुम्हारे कागजात बनवाने में कुछ वक्त लगेगा, मगर एक तरीका है जिससे तुम्हारे कागजात जल्दी बन जाएंगे और तुम जल्द ही पाकिस्तान लौटकर चली जाओगी। मगर मुझे लगता है कि तुम्हें शायद मेरी बात पसंद ना आए, कहीं तुम मुझे गलत समझने ना लग जाओ, तुम्हें यह ना लगे कि मैं तुम्हें अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। उनकी बातें मुझे उलझन में मुब्तला कर रही थी कि वो ऐसा क्यों कह रही हैं। मैंने उनसे कहा कि आपको फ़िक्रमंद होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपके बारे में कुछ भी गलत नहीं सोचूंगी। आप मुझे बताएं कि इस मसले का क्या हल निकल सकता है। वो कहने लगी, वैसे मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तुम्हारे शौहर को ढूंढ सकूं, उससे तुम्हारे कागजात ले सकूं, लेकिन अगर वो ये मुल्क छोड़कर चला गया, मुझे नहीं मिल सका, तो फिर तुम्हें एक काम करना होगा। तुम्हें फिर यहाँ पर किसी के साथ शादी करनी होगी और शादी करने के बाद ही तुम्हारे कागजात बन सकेंगे और फिर तुम वापस चली जाओगी। उसकी इस बात पर मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हुई थी और मैं बहुत ज़्यादा घबराहट में मुब्तला हो गई थी कि मैं अजनबी शहर में अनजान शख्स के साथ, जिसको मैंने कभी देखा तक नहीं है, जानती तक नहीं हूँ, मैं उसके साथ शादी कैसे कर सकती हूँ। मगर मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था। मैंने उस औरत को कहा कि पहले आप मेरे साबिका शौहर को ढूंढने की अपनी पूरी कोशिश करें, अगर वो नहीं मिल सका तो फिर आप जैसे कहेंगी मैं वैसे कर लूँगी। मेरी बात पर वो ऐसे खुश हो गई जैसे उसे ख़जाना मिल गया हो। मैंने उसकी खुशी पर उसे उलझन से देखा तो एकदम वो पहले की तरह नॉर्मल हो गई। मगर ये बात मेरे जहन में खुब गई थी कि उसे मेरे यहाँ निकाह करने की बात ने बहुत ज़्यादा खुशी दी है। इस बात को भी बहुत वक्त बीत गया था, मेरे शौहर का कुछ पता नहीं चल रहा था। कुछ दिन बाद वो औरत मेरे पास आई और कहने लगी कि मैंने तुम्हारे शौहर को तलाश करने की बहुत कोशिश की, मगर वो नहीं मिला, इसलिए अब तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। मेरी नज़र में एक अच्छा इंसान है, मैं चाहती हूँ कि तुम उसके साथ निकाह कर लो और फिर तुम्हारे कागजात बन जाएंगे, तुम वापस चली जाना। अगरचे मेरा दिल ये सब करने से इनकारी था, मगर मैं अपने माँ बाप के पास वापस जाना चाहती थी, इसीलिए मैंने निकाह की हामी भर ली। निकाह की तमाम तैयारियां इसी घर में ही की गई थीं,
جس کے ساتھ میری شادی ہو رہی تھی، میں ایک بار اس کی شکل دیکھنا چاہتی تھی، مگر مجھے اس عورت نے کہا کہ ابھی ایسا ممکن نہیں ہے، ابھی تم اسے نہیں دیکھ سکتی۔ میں چپ ہو کر رہ گئی۔ پھر اس کے بعد نکاح کی رسم ادا کی گئی۔ مجھے لگا کہ میں اسی گھر میں رہوں گی، مگر وہ عورت مجھے کہنے لگی کہ اب تمہیں اپنے شوہر کے ساتھ رخصت ہو کر یہاں سے جانا ہوگا۔ اب جب تک تمہارے کاغذات نہیں بن جاتے تم اپنے شوہر کے ساتھ ہی رہو گی۔ میں نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا۔ اس نے ماسک سے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا۔ دیکھنے میں وہ ایک شریف انسان لگ رہا تھا۔ میں اس کے ساتھ اس کے اپارٹمنٹ میں چلی گئی۔ مجھے لگا کہ وہ گھر آ کر ماسک اتار دے گا اور میں اس کا چہرہ دیکھ پاؤں گی، مگر اس نے ماسک نہ اتارا اور مجھے کہنے لگا کہ تم آرام کرو، میں کسی ضروری کام سے جا رہا ہوں۔ وہ گھر سے باہر چلا گیا تو میں بھی کھڑکی میں آ کر کھڑی ہوئی اور باہر کے نظارے دیکھنے لگی۔ جو ہی نیچے جھانک کر دیکھا تو میں چونک گئی۔ مجھے لگا میری نظروں کو دھوکا ہوا ہے، مگر وہ وہی تھا، میرا سابقہ شوہر۔ وہ فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میں اپنے ہوش و حواس میں نہ رہی۔ اس پل مجھے بس یہی یاد رہا کہ اس کے پاس میرا پاسپورٹ، ویزا اور باقی سب کاغذات ہیں۔ میں بھاگ کر نیچے گئی۔ لوگ مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ میں اس طرح کیوں بھاگ رہی ہوں، مگر میں جب تک نیچے آئی وہ نہیں تھا۔ شاید وہ جا چکا تھا یا پھر میرا وہم تھا، لیکن مجھے یقین تھا کہ وہ میرا وہم نہیں ہو سکتا، وہ سچ میں وہی تھا۔ میں اپارٹمنٹ میں واپس آ گئی۔ جانے میرا شوہر مجھے اپنا چہرہ کیوں نہیں دکھاتا تھا۔ جب بھی میرے سامنے آتا تھا تو اس کے چہرے پر ماسک ہوتا تھا اور مجھے بہت شک ہوتا تھا کہ وہ مجھے اپنا چہرہ کیوں نہیں دکھاتا۔ میں پہلے ہی دھوکہ کھا چکی تھی، اسی لیے اب پھونک پھونک کر قدم رکھنا چاہتی تھی۔ اس کا مجھے اپنی شکل نہ دکھانا مجھے تجسس میں مبتلا کر رہا تھا۔ یا خدا، میں کیا کروں؟ مگر پھر میں نے سوچا کہ کچھ وقت کی ہی بات ہے۔ میرے جب واپسی کے کاغذات بن جائیں گے تو میں اسے پھر چھوڑ دوں گی اور وہاں جا کر اس سے خلا لے لوں گی اور پھر کسی اور کے ساتھ شادی کر لوں گی۔ مگر اس کے ساتھ میں ساری زندگی نہیں گزار سکتی تھی جو مجھے اپنی شکل دکھانے کا بھی روادار نہیں تھا۔ میرے شوہر کا رویہ مجھ سے بہت اچھا تھا اور مجھے اس کے ساتھ رہتے 1 ماہ ہو گیا تھا۔ میں اسی شش و پنج میں مبتلا تھی کہ میں کیا کروں، کہاں جاؤں، مگر کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی اور اس کے ساتھ رہنا مجھے بہت مشکل لگ رہا تھا، مگر میں کیا کرتی، میری مجبوری تھی۔ اس نے کہا تھا کہ بہت جلد میرے کاغذات بن جائیں گے۔ وہ میرا خیال رکھنے کی بہت کوشش کرتا تھا، مجھ سے محبت کرتا تھا، میری ہر خواہش پوری کرتا تھا، ہر فرمائش پوری کرتا تھا۔ اکثر مجھے گھمانے پھرانے لے کر جاتا تھا، میرا بہت ہی زیادہ خیال رکھتا تھا۔ لیکن میں نے پہلی شادی سے جو زخم کھایا تھا اس کی وجہ سے میں اپنے شوہر کے ساتھ ٹھیک سے بات نہیں کرتی تھی۔ گھر والوں سے میری روزانہ بات ہوتی تھی، مگر ابھی تک میں نے اپنے گھر والوں کو کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ میری لاکھ بے اعتنائی پر بھی میرا شوہر مجھ سے محبت جتاتا تھا، میری ہر بات مانتا تھا، اور اس کی اس قدر محبت دیکھ کر میں حیران ہوتی تھی کہ وہ مجھ سے اس قدر محبت کیوں کرتا ہے۔ میں تو اس کے ساتھ سیدھے منہ بات تک نہیں کرتی، اور ایک وہ ہے جو محبت کے دعوے کرتے نہیں تھکتا، اور اس طرح میرے دل میں اس کے لیے نرم جذبات پیدا ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اب اس کے اچھے رویے کی وجہ سے وہ مجھے اچھا لگنے لگا تھا۔ ایک دن میں نے اس سے کہا کہ مجھے اپنی اصل شکل تو دکھاؤ، تو وہ کہنے لگا کہ جس دن تمہارے کاغذات بن جائیں گے اس دن تم میری شکل دیکھ لینا، اور پھر تم فیصلہ کرنا کہ میں تمہارے لائق ہوں یا نہیں۔ اگرچہ اس کی باتیں مشکوک تھیں، مگر میں اب اس پر اعتبار کرنے لگی تھی۔ اس دن ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے مجھے چونکا کر رکھ دیا تھا۔ اس وقت بار بار لینڈ لائن نمبر پر کال آ رہی تھی۔ ملازم نہ جانے کہاں مصروف تھے۔ جب میں نے کال اٹھائی تو ایک پل کو دوسری طرف سناٹا چھا گیا۔ اس کے بعد جو آواز گونجی اس نے مجھے پریشان کر دیا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے سابقہ شوہر کی آواز ہو۔ فون کرنے والے نے کہا، اپنے شوہر کو کہو کہ مجھے میرے باقی کے پیسے بھیجے۔ میں حیرت زدہ رہ گئی۔ ایک تو وہ پیسے مانگ رہا تھا، دوسرا اسے یہ کیسے پتا کہ میں کون ہوں۔ کتنے ہی سوال تھے جنہوں نے مجھے اپنے گھیرے میں لیا ہوا تھا۔ شام کو جب میرا شوہر گھر آیا تو میں نے اسے یہ بات بتائی۔ یہ سن کر تو وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ اس کا چہرہ واضح طور پر پیلا پڑ گیا تھا، جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو، اور یہ سب مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر رہا تھا۔ آخر ایسا کچھ تو تھا جو مجھ سے چھپایا جا رہا تھا، جس کی پردہ پوشی کی گئی تھی، اور مجھے اس راز سے پردہ اٹھانا تھا۔ اگر فون کرنے والا میرا پہلا شوہر تھا تو وہ اس سے کس بات کے پیسے مانگ رہا تھا، اور یہ اتنا گھبرا کیوں گیا تھا؟ ایک اور بات بھی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔
وہ عورت جو مجھے اس گھر میں لے کر آئی تھی وہ اب نہ جانے کہاں غائب ہو چکی تھی. پھر وہ مجھے کہیں دوبارہ ملی ہی نہیں. میں نے بہت بار اپنے شوہر سے پوچھا مگر ہر بار وہ مجھے ٹال جاتا تھا. رات کو جب میں نے اسے فون پر کسی سے بات کرتے سنا، وہ کہہ رہا تھا کہ تمہارے پیسے تمہیں مل جائیں گے. میری بیوی کو کسی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے. میں کل 2 بجے تم سے پارک میں ملوں گا، اس سے پہلے تمہارا فون نہیں آنا چاہیے. وہ سمجھ رہا تھا کہ میں اس وقت کچن میں ہوں، جبکہ میں دروازے کے باہر کھڑی تھی اور اندر آنے ہی والی تھی کہ اتفاقی طور پر یہ سب سن لیا. اس کا مطلب تھا کہ واقعی کچھ تھا. مجھے اس راز سے پردہ ہٹانا ہی تھا. میں نے اپنے شوہر کو کسی قسم کا شک نہیں ہونے دیا کہ میں نے اس کی باتیں سن چکی ہوں. میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے میں بھی کل اپنے شوہر کا پیچھا کروں گی. اگلے دن وہ 2 بجے کے قریب ایک ضروری کام کا کہہ کر گھر سے نکل گیا تو 5 منٹ بعد ہی میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی. پارک میں واقعی میرا پہلا شوہر موجود تھا جس نے بیچ سڑک پر مجھے طلاق دے دی تھی. میں نے دیکھا کہ میرا حالیہ شوہر نے میرے سابقہ شوہر کو پیسے دیے ہیں اور وہ عورت بھی وہیں پر ہے جس نے مجھے پناہ دی تھی اور میری شادی کروائی تھی. اس سے زیادہ میں نہیں دیکھ سکتی تھی، اسی لیے فوراً آگے بڑھ کر ان کے سامنے آ گئی. مجھے سامنے دیکھ کر وہ تینوں دنگ رہ گئے. میں نے غصے میں آ کر اپنے شوہر کے چہرے سے ماسک کھینچا اور پھر جب میں نے اپنے شوہر کو دیکھا تو مجھے ایک زوردار جھٹکا لگا. مجھے اپنی نگاہوں پر یقین نہیں آ رہا تھا. یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا تھا؟ یہ حقیقت تھی یا دھوکہ تھا؟ اسے دیکھتے ہی میرا ماضی میرے سامنے آن کھڑا ہوا. ہمارے گھر کے سامنے ایک شخص رہتا تھا. وہ مجھ سے چند سال بڑا تھا اور اس کے منہ پر چیچک کے داغ تھے. وہ دیکھنے میں بہت ہی زیادہ بدصورت لگتا تھا. مجھے اسے دیکھ کر گھن آتی تھی. وہ بہت ہی زیادہ بدصورت تھا. اس کا اکثر ہمارے گھر میں آنا جانا لگا رہتا تھا کیونکہ وہ ہمارا دور پار کا رشتہ دار تھا. اس کی نظریں بہت عجیب سی تھیں، بہت کچھ کہتی محسوس ہوتی تھیں اور مجھے ایسا لگتا تھا جیسے وہ مجھے پسند کرتا ہے. زبان سے تو کچھ بھی نہیں کہتا تھا مگر اس کی آنکھیں بہت کچھ کہتی تھیں، بہت سی انکہی کہانیاں سناتی تھیں اور میں ان سے انجان بن جاتی تھی. میں تو اس کی شکل کی طرف بھی دیکھنا پسند نہیں کرتی تھی، کجا کہ اس کے جذبات اور احساسات کی پرواہ کرتی. وہ ہمارا دور پار کا رشتہ دار تھا اور وہ بہت ہی امیر انسان تھا. کئی ملکوں تک اس کا کاروبار پھیلا ہوا تھا اور وہ اکیلا سب کو دیکھنے والا تھا. اس کا کوئی بھائی، کوئی چچا زاد نہیں تھا. وہ اکیلا ہی تمام دولت جائیداد کا مالک تھا. جب اس کا میرے لیے رشتہ آیا تو میرے ماں باپ یوں خوش ہوئے تھے جیسے انہیں دنیا جہان کی دولت مل گئی ہو. جب مجھے یہ پتہ چلا تو میرا غصے کے مارے برا حال ہو گیا تھا. میں مر کے بھی اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی تھی. بہت ہی زیادہ غریب خاندان کی تھی. کئی دن ہمارے گھر میں فاقوں کی نوبت آ جاتی تھی. اس صورت میں یہ رشتہ کسی نعمت سے کم نہیں تھا. اگر میری وہاں پر شادی ہو جاتی تو میرے ماں باپ کو مالی لحاظ سے بھی بہت زیادہ سپورٹ کر دیتا، مگر میں کسی طرح بھی اس رشتے کے لیے نہیں مان رہی تھی. میرے ماں باپ نے مجھے بہت زیادہ منانے کی کوشش کی. مجھے ہر طرح سے جذباتی طور پر بلیک میل کیا، ہر طریقے سے مجھے منایا، مگر میں کسی صورت بھی اس شخص کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی تھی. میں اس قدر خوبصورت تھی، اس قدر حسین تھی، تو پھر ایسے بدصورت شخص کے ساتھ شادی کیوں کرتی؟ میں نے سنتے ہی صاف انکار کر دیا. میرا اس کے لیے دل نہیں مانتا تھا. مجبوراً میرے ماں باپ کو اس کے رشتے سے انکار کرنا پڑا. میں اسے بالکل بھی پسند نہیں کرتی تھی. انہی دنوں میرے لیے ایک ایسے لڑکے کا رشتہ آیا جو دبئی میں نوکری کرتا تھا اور اس کا اچھا خاصا کام جا رہا تھا، مگر وہ لڑکا مجھ سے عمر میں 2 سال کم تھا. خیر یہ کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں تھا کہ میں پریشان ہو جاتی. میرے ماں باپ حیران تھے کہ ان لوگوں نے مجھے کہاں دیکھا تھا اور میرے لیے وہ کس طرح سے رشتہ لے کر آئے تھے. بہرحال جو بھی تھا، میں اس طرح کے کسی بھی سوال میں پڑنا نہیں چاہتی تھی کیونکہ میں بہت زیادہ خوش تھی. میں نے اس لڑکے کی تصویر دیکھی تو وہ بالکل میرے خوابوں کے شہزادے جیسا تھا. میں نے اس کو دیکھتے ہی ہاں کر دی. میری ماں نے کہا کہ ہمیں تھوڑا سوچنے کا وقت دو، مگر میں نے کسی کی ایک نہیں سنی اور کہا کہ مجھے اس لڑکے کے ساتھ شادی کرنی ہے. اس وقت مجھے یہی بہت خوشی تھی کہ میرے جوڑ کے لڑکے کے ساتھ میری شادی ہو رہی ہے. ان لوگوں کی طرف سے بھی جہیز کی کوئی ڈیمانڈ نہیں تھی. ان لوگوں نے جہیز لینے سے صاف انکار کر دیا تھا. میرے ماں باپ کے لیے بہت زیادہ آسانی ہو گئی تھی، ورنہ وہ میرا جہیز کیسے پورا کرتے ہیں. پھر کچھ عرصے کے بعد میری اس کے ساتھ شادی ہو گئی. میں رخصت ہو کر اپنے سسرال میں آ گئی. رخصتی سے پہلے ہی میرا نکاح ہو گیا تھا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا تھا. اس کے لیے اسے کاغذات بنوانے تھے.
تھوڑی سی شش و پنج میں مبتلا رہنے کے بعد میرے ماں باپ میرا نکاح کرنے پر راضی ہو گئے تھے، اور پھر مزید کچھ عرصے کے بعد میں اپنے سسرال میں آ گئی تھی۔ یہاں پر سب کچھ اچھا چل رہا تھا، شوہر بھی اچھا تھا، کوئی بھی غیر معمولی بات نہیں تھی۔ پھر جب وہ یہاں سے گیا تو وہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر گیا، مگر دبئی جاتے ساتھ ہی اس کا میرے ساتھ رویہ بدل گیا تھا۔ میں ہی پاگل تھی جو اپنی خوشی میں سمجھ نہیں پائی۔ میں سوچتی تھی کہ میرا شوہر میرے ساتھ ٹھیک ٹھاک تھا، جب میری کوئی غلطی نہیں ہے، میرا قصور نہیں ہے، تو اس نے مجھے طلاق کیوں دی؟ اس نے میرے بغیر کسی قصور کے بیچ راستے میں مجھے کیوں چھوڑا؟ کتنے ہی سوال تھے جو مجھے اکثر پریشان رکھتے تھے۔ اور اب جو میرے ساتھ ہوا تھا، اس نے تو مجھے اپنی جگہ سے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ شخص جس کی میں صورت بھی دیکھنے کی روادار نہیں تھی، اب وہ شوہر کے روپ میں میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں اس سے محبت نہیں کرتی تھی، میں اس کی عزت نہیں کرتی تھی، میں اس کے ساتھ زندگی کیسے گزار سکتی تھی؟ وہ تو میرے کسی طور پر قابل نہیں تھا۔ اگرچہ اب اس کے چہرے پر چیچک کے داغ نہیں تھے، مگر اس نے دھوکہ کیا تھا۔ میں نے اس عورت کو دیکھا جس کا یہ سب کیا دھرا تھا۔ میں نے کہا کہ مجھے سچ سچ بتاؤ، تم تینوں آپس میں کیا گیم کھیل رہے ہو؟ تم تینوں نے میرے خلاف پلاننگ کی تھی، تم تینوں ملے ہوئے ہو نا؟ یہ سب کچھ تم لوگوں کا کیا ہوا ہے، مجھ سے بدلہ لینے کو۔ پہلے میری اس سے شادی کروائی، پھر طلاق دلوائی، اور اب اس شخص کے ساتھ شادی کروا دی تاکہ یہ بھی مجھ سے اپنے ٹھکرانے کا بدلہ لے۔ یہ سب چل کیا رہا ہے؟ وہ عورت کہنے لگی، تم غصہ نہیں کرو، ہم تمہیں سب سچ بتاتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے جو تم سمجھ رہی ہو۔ وہ کہنے لگی کہ یہ تمہارا شوہر میرا بھائی ہے، میری کم عمری میں ہی شادی ہو گئی تھی اور میں دبئی آ گئی تھی۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد میں نے اپنے بھائی کو بہت بار کہا کہ یہاں میرے پاس آ جائے، مگر یہ صرف تمہاری وجہ سے پاکستان میں رکا ہوا تھا۔ یہ تمہیں شروع دن سے ہی پسند کرتا تھا، تم سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر تم نے منع کر دیا کیونکہ تمہیں اس کے چہرے پر چیچک کے داغ نہیں پسند تھے۔ میں نے اسے کہا کہ دبئی آ کر چہرے کا علاج کرواؤ، اب تو سرجری کے ذریعے سب ممکن ہے۔ تو یہ یہاں آ گیا اس امید پر کہ جب یہ ٹھیک ہو جائے گا تو شاید تم شادی کے لیے مان جاؤ، مگر پھر پتہ چلا کہ تمہارا رشتہ کہیں اور پکا ہو گیا ہے۔ اس دن میرا بھائی بہت رویا اور اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کا فیصلہ کر لیا۔ تمہارا نکاح ہو گیا، میرے بھائی نے علاج کروانا جاری رکھا۔ اسی دوران تمہارے والد نے ہمیں فون کر کے تمہارے پہلے شوہر کے بارے میں معلومات لینے کو کہا کہ ہم پتہ کریں کہ دبئی میں اس کا کیا کام ہے۔ اس نے تمہارے گھر والوں کو بتایا تھا کہ یہ یہاں ایک اچھی جگہ پر کام کرتا ہے، جبکہ یہ یہاں پر ویٹر تھا، اور یہ شادی کے بعد تمہیں اس لیے یہاں لایا تھا کہ تم سے بھی نوکری کروا سکے۔ تمہاری زندگی برباد ہو جاتی، اسی لیے میرے بھائی نے تمہارے اس سابقہ شوہر کو پیسوں کا لالچ دے کر کہا کہ وہ تمہیں طلاق دے دے۔ تمہارے ماں باپ بھی یہی چاہتے تھے۔ یہ لڑکا لالچی تھا اس لیے مان گیا اور اپنے دوست کے ساتھ مل کر ڈرامہ کیا اور تمہیں طلاق دے دی۔ پھر میں تمہیں اپنے پاس لے آئی، باقی سب کچھ تمہارے سامنے ہے۔ میرا بھائی دھوکے سے تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر تمہارے ماں باپ یہی چاہتے تھے کہ تمہاری شادی اسی سے ہو۔ اس نے اپنا چہرہ تم سے چھپایا تاکہ تم پھر سے نفرت نہ کرنے لگ جاؤ۔ ہم نے اس لالچی لڑکے کو اس کے منہ مانگے پیسے دیے تھے، مگر یہ پھر سے پیسے مانگنے لگا اور دھمکی دی کہ تمہیں سب کچھ بتا دے گا، اس لیے ہم اسے پیسے دینے یہاں آئے ہیں۔ اب تمہاری مرضی ہے کہ تم میرے بھائی کے ساتھ رہنا چاہو یا نہیں۔ ساری کہانی سن کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ جو کچھ میں نے سنا تھا وہ ناقابل یقین تھا، ایسا میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ میں نے سیرت کے بجائے صورت کو ترجیح دی اور دھوکہ کھایا۔ ایک بار میں غلط فیصلہ کر چکی تھی اور اب دوبارہ نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے میں نے اپنے شوہر کے ہاتھ تھام کر کہا، مجھے تمہارے ساتھ رہنے میں کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ میں جان گئی ہوں کہ انسان کی شکل نہیں، اس کا دل خوبصورت ہونا چاہیے۔ کچھ عرصے کے بعد میرے کاغذات بن گئے تو میں خوشی خوشی اپنے شوہر کے ساتھ اپنے گھر والوں سے ملنے چلی گئی، کیونکہ ان کا بھی تو شکریہ ادا کرنا بنتا تھا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔